جڑے کہہ رہے سن کہ جناب اے ساری فورسز گئی ہوئی ہیں تے جدوں ساری اکٹھیاں ہونگیاں پھر آن کے لبیک تے میں کہنا تے پیو دا بھی یہی طریقہ کار کیا کلے کلے آ نہیں سکتے رل کے ہی آنے تے کوئی گل نہیں رل کے نہیں آ جاؤ یہ کڑی گل ہوئی اسی امام علی اکبر کے وارث بیٹھے ہیں رل کے آؤ گے نس جاؤ گے نہیں یا کٹ جاؤں گے یا کٹ دیں گے بس وہی حال ہے اور ایک بات امام علی اکبر کی کرنی ہے اور ایک ائمہ اہل بیت کی حدیث سنانی ہے اس کے بعد پھر آپ کو لنگر کے لیے امام حسین کی نیاز کرانی ہے جو صحیح حقدار ہیں ان کو کہنا ہے امام علی مقام نے اپنی مبارک زندگی میں متعدد بار حج کیے امام علی مقام کے کربلا جانے سے پہلے جو پچھلے سال حج آیا نا امام علی مقام جب بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے نا ایسے کر کے تو کسی نے آواز دی کہ او حسین آیا تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے تھے جب یہ آواز لگی نا کسی کی جانب سے کہ او حسین آیا تو لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑا امام علی مقام کی طرف دوڑ پڑے اور امام علی مقام کو چومنا شروع کر دیا کسی نے پوچھا ہے امام علی مقام کو کیوں چومتے ہو اور نے کہا حجر اسود کو حضور نے ایک بار چوما ہے حسین کو تو حضور نے نامتعدد بار چوما ہے بس میں تو کہا نہیں رکھنا بھئی کسی نعرہ لاؤ تو آپ ہی لانا کیونکہ بھائی امام علی مقام حجر اسود کے مقابلے قیامت تک کسے سجادہ نشین انہیں چومیا جا سکتا کوئی بھی داخل ہوئے مکے تے کوئی آکے بھی اینو چھڑ کے اینو چومو یہ تو ممکن نہیں نا حسین او سجادہ نشین ہے حجر اسود کے مقابلے بھی چومیا جا رہے ہوئے پھر بھی حج چھڑ کے کربلا جا رہے ہو اے امام علی مقام دی شان ہے اور امام علی مقام امام حسین آپ اپنے سارے کنبے جناب ایک تا جناب میں اسی اس کربلا دے قائد ہی نہیں نا ایک تا صرف ایک سنا دے 72 کٹ گئے ایک کسی نے آج تک دسیا تو انہوں کہ امام علی اکبر کی تلوار نال امام حسین دے بڑے صاحبزادے امام علی اکبر دی جوانی ساری کائنات دیا جوانی اور جوانی تو قربان بلکہ جتھے انہاں ایک باری پیر رکھے اس تو قربان بلکہ جتھے انہاں دی سواریاں نے ایک باری پیشاب کیتا اس تو قربان امام علی اکبر نے پتہ ہے کتنے یزیدی واصل جہنم کیتے پتہ ہے تو انہوں نہیں پتہ امام علی اکبر اکلے نے 70 یزیدی واصل جہنم کیتے پتہ ہے کی ہویا جدو امام علی اکبر کے مقابلے ایک ایک دو دو آن لگ پہنا تو امام علی اکبر بڑی جان تے جڑا خولی سی نا وہ بڑا خطرناک دماغ دا آدمی سی وہ کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا اے جڑے تسی کلے کر کے جا رہے ہو نا سارا لشکر بڑھا بیٹھو گے اے جڑے تسی کلے کر کے جا رہے ہو نا علی اکبر کے مقابلے اے سارا لشکر بڑھ دے گا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پتہ نہیں علی دا خون بول رہا کر کے تہاڈا پورا لشکر بڑھ دے گا ہاں جی یہ تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تسی جناب سالار بھی بھیجو سپاہ سالار بھی بھیجو یہ سارے بڑھ کے رہ دے گا رل کے حملہ کرو اس واسطے جڑے کہہ رہے سن کہ جناب اے ساری فورسز گئی ہوئی ہیں تے جدوں ساری اکٹھیاں ہونگیاں پھر آن کے لبیک تے میں کہنا تے پیو دا بھی یہی طریقہ کار کیا کلے آ نہیں سکتے رل کے ہی آنے تے کوئی گل نہیں رل کے نہیں آ جاؤ ایک بڑی گل ہوئی اسی امام علی اکبر کے وارث بیٹھے ہیں رل کے آؤ گے نس جاؤں گے نہیں یا کٹ جاؤں گے یا کٹ دیں گے بس وہی حال ہے کربلا ہے ہم سارے اندر دیکھ کر رہے ہیں فلسطین جانے واسطے کے لیے ایک گل سنی اجے ہے جی ایک گل سنی امام علی اکبر دی اسی اس کربلا دے قائل ہی نہیں بھائی
جدے روندے ہوئے سارے پریشان باہر نکلا کی ہویا جی ارے شباب فصل گل انہیں کہا جناب وہ کی ہویا اس نا ساڑھے امام نے کیا ہے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت اور یہ کس شکی کی حکومت ہے ہائے کیا اندھیر ہے اور اے بھی نہیں کہ جناب پھر گلے کٹ دے رہا تھے کی ہوتا رہا شمر کا خنجر گلوے خشک کر چلتا رہا بز میں حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا اور چشم گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی ہے بھائی جدو یزید اپنی آئی تے آ جاوے نا یزیدیت اپنی آئی تے آ جاوے پھر تو شبیہ رسول بھی نہیں بیٹھتے پھر تو امام علی اکبر کی جوانی بھی نہیں بیٹھتے پھر امام علی اصغر کی جناب کم سنی بھی نہیں بیٹھی جاندی پھر تو جناب بس حسینیت ہے کہ انہوں نے مقابلے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے قیامت تک حسینیت ہے نہ لنگر چاول پکانا دا نہ سبیرہ لان دا تے نہ کوئی اور طریقے کا ڈر دا نام حسینیت ہے یہ کہ این امام علی مقام دی طرح جناب این کر کے کھڑا ہو جائے ظالم نے مقابلے ظالم باویں جتنے بھی لشکر لے کے آ جائے اور ایک امام علی مقام امام علی رضا آپ نے شاہ پورا ہے آپ نے اپنے چہرہ اقدس دی طرح اس طرح کر کے نا آپ نے کپڑا لے آیا سی آپ نے چہرہ اقدس دے بالکل این کھاپے ہویا سی آپ گھوڑے تے سوار سن آپ جناب نیشہ پور آئے جدو آپ آئے تے جناب بڑی دنیا خلقت جمع ساری تے لوگوں نے کیا حضور چہرہ بکھاؤ جدو آپ نے چہرے تو پردہ ہٹایا تو لوگ غش کھا کے دیکھ گئے ایک کوئی نہ سمجھے بابری فرما دے سن بس کربلا دو لفظت باندھے کہ قوت ہوندیا زور ملایا قوت ہوندیا زور ملایا بیٹھے من رضائی امام زین العابدین جدو جناب دمشق گئے نا تو اس ٹائم بھی ہے جناب کرنے والے آ گیا تو جی کی بن گیا کیوں میں مر گیا میں کی مر گیا اینڈ آپ نے بیٹیاں پائی تھا آپ نے این اشارہ کیا ساری بیٹیاں لے گئے فرمایا امتحان مخصوص سی اسی امتحان دے کے آ گئے بس اے امتحان سی حضرت امام علی رضا نے جدو امام علی رضا اپنے چہرہ انور تو این کر کے جناب پردہ ہٹان تے لوگ غش کھا بہن تے حسین این کر کے بیٹھے تے سارے جناب بے نور ہو جاندے مطلب یہ طرح چلیے نہ دیا ہے جی حضرت فاروق اعظم این کر کے نگاہ پان صرف کپڑا سیدھ آیا تے سورج بے نور ہو جاندا تے جے امام علی مقام ہے بھر کے نگاہ پاندے فرات کو تو ادھر نہ چل پیندی اے تے گل ہی کوئی نہیں قوت ہوندیا زور ملایا بیٹھے من رضائی حضرت امام علی رضا نے جدو کپڑا جناب چہرے تو ہٹایا نا تے لوگ غش کھا کے گر پئے لکھاں دا مجمع غش کھا کے گر پئے جدو جناب انہوں نے ہوش آئی تو انہوں نے کہا حضور کوئی حدیث سناؤ یا میں فرمایا میں سنو حدیث قال حدثني ابي موسى القاسم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي ابن ابي طالب یہ سند پڑھی جا رہی حدیث دی اس سند سے سارے غور کر رہے ہیں ایک ایک امام ساری کائنات اس سے قربان سند پڑھی جا رہی کیتا جا رہا ہے بھئی حدیث دی سند پڑھی جا رہی لیکن کل آ کے حضور والی بدلی امامت دی اے سننا ذرا غور کرنا اے امت دا سبق کے سانو ہے سارے دی حدیث اے ساری سند پڑھی جا رہی قال حدثني ابي موسى القاسم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي ابن ابي طالب کی کہہ رہے ہیں سامنے میرے ابا جی حضرت موسیٰ کاظم نے امام موسیٰ کاظم نے بیان کیتا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے محمد باقر نے بیان کیتا انہوں نے کہہ رہے ہیں انہوں نے حضرت جعفر صادق نے بیان کیتا انہوں نے محمد باقر نے بیان کیتا انہوں نے حضرت زین العابدین نے بیان کیتا انہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین نے بیان کیتا انہوں نے مولا کائنات نے بیان کیتا جب مولا کائنات کی باری آئی تو رشتے تو حضور دے بھائی لگتے سن نا کہہ سکتے سن ان اخی کیا نہیں قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول گل ہی بدل گئی تھی ترتیب ہی بدل گئی کیا گیا کیا فرمایا میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میری اکھاں تے ٹھنڈک اور میرے آقا مولا نے بیان کی تھی بس اے ہے جب سارے دی گل چلتی جائے گی جب حضور دی گل آ جائے گی پھر کائنات تو نکھر کے آئے گی کائنات تو یہ سانو ائمہ اہل بیت نے دسیا
کہ جب حضور دی گل آ جائے پھر کنے دسیا امام جناب امام المشارق والمغارب نے دسیا مولا کائنات نے دسیا کی دسیا دادا کہہ سکتے سن نا مولا کائنات کو تھوڑی شان دے مالکن امام علی مقام کو تھوڑی شان دے مالکن امام سجاد امام زین العابدین کو تھوڑی شان دے مالکن جناب وہ کنیت بھی لا سکتے سن لقب بھی لا سکتے سن نام کچھ بھی لا سکتے سن لیکن کسے نے لایا کیونکہ حضور کی باری آئی مولا کائنات قال حدثنی حبیبی و قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضور نے کی فرمایا قال حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب اے ہے بس بات قرآن میں اتنی اے حضرت امام احمد بن حنبل کی فرمانے ولو قریت هذا الاسناد على مجنون اے ہے ولو قریت هذا الاسناد على مجنون حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی ائمہ اہل بیت کی سند ہے امام سارے امامت نان کہتے ہیں اے سند اگر کسی پاگل ہوتے پڑھی جائے اور دل دا پاگل نہ ہوئے ہاں جی اور دل دا پاگل نہ ہوئے عقل کر یہ پیچھے کسی کے ہوئے خیر ہے دل دا نہ پھر دل دا نہ وما کان حاضر آما وہ فی الآخرت آما جڑے دنیا تے آنے وہ آخرت تے بھی آنے جنہوں ایتھے نہیں نظر آنا وہ آخرت تے بھی نظر نہیں آنا امام احمد بن حنبل فرمانے ولو قریت هذا الاسناد ولا مجنون لبری من جنته فرمایا اگر اے سند کسی مجنون تے پڑھی جائے تو اس کا جنون جاندہ رہے گا ہے جی اے پڑھی جائے کہ میں کہا اسی تا جناب انہوں تے پڑھ رہے ہیں جڑے حضور دے عاشق ہیں انہوں دا عشق تا بدلہ ہی جائے گا بدلہ ہی جائے گا کون کا صاحب بدلہ ہی جائے گا ہاں بدلہ ہی جائے گا اے تا جناب اے بزدل سانو تکر کہنا اے بزدل تکر کہنا ورنہ اسلام تا ہے وہ جنہی نہیں یار اسلام کے دامن میں تو دو ہی چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ ہے جی یا جناب امام علی مقام کی طرح تبراک سجدہ یا مولا کائنات کی طرح جناب خیبر پٹے ہاتھے چکیا اے مراب دے دو ٹکڑے تے جناب عمر بن عبد الود دے دو ٹکڑے اے اسلام دے اجازت تے اے کچھ ہے نا اے یہ اور اسلام کس دا قائل ہے بھائی کس دا قائل ہے جڑیاں دا قائل ہے کس دا قائل ہے جڑیاں دا قائل ہے اسلام اے جتنے تسی آئے بیٹھے ہو نا اے بھی اسلام واسطے بڑے بڑے ہوئے صحیح کرنے اسلام کا علاج نہیں ہوتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اسلام جڑیاں دا قائل ہے وہ کس طرح قائل ہے بھی حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہون کی کہنا اقبال در مسلمان شان محبوبی نبان ہے جی حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہیں اور ایک جناب بارو تاجروں دا قافلہ آیا اے میں دسن لگا بھی جس طرح سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بھی ساڈا طریقہ کار ہے تے گھور طریقہ کار بھی ہے حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہیں تاجروں دا قافلہ آیا بارو اور آ کے جناب انہوں جناب مزدوروں نے چکایا سامان تے چلنے لگ پیا ایک تاجر بچ گیا ایک مزدور ایک حضرت سلمان فارسی بچ گیا وہ پہچان نہ سکیا بھئی یہ بابا مزدور ہے یا مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے انہوں نے کہا بابا مزدوری کرنی ہے آپ نے فرمایا بالکل کرنی انہوں نے کہا چک سامان انہوں نے چکیا سامان آپ دے سر تے نہ دیتا کچھ آپ کی بھگنت دے دیتا کچھ آپ دے ہاتھے دے دیتا جب آپ نے سامان چکیا نا تے مدائن دے مین بازار چ گزرے نا تے لوگ اپنی دکاناں تے اپنی جناب بیٹھے سن دھارے تے جو کہنے لگے السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر وہ بندہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا جڑا اگے بابا جا رہا ہے کون ہے انہوں نے کہا تینوں نہیں پتہ ہے حضور دا غلام سلمان فارسی مدائن دا گورنر ہے یہ ہے اسلام دا ایک اعجاز ہے بھئی وہ پتہ بھی نہیں لگن دیتا اسلام اپنا جناب رخ نہیں دکھاندا جے آ جاوے کل میدان وچ تے پھر این تلوار چکدا تے این کر کے باواں کھول لیندا کیویں بنا حضرت ابو دجانہ دی طرح آواز ہے تے پھر کی کہدا الذی
ہے جی الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفق قد النخیلی اللہ کو الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. اگر کسی نے غلط فہمی ہوئے تو ٹینٹ تھلے جھوم دے اور جناب این کر دے انہاں غلامہ ورنہ ویکھے جو گل بن گئی تو پھر این سینہ چوڑا کر دے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا